پاؤں کے نیچے. جزاک اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق اللہ العظیم. آج یہ سورۃ الاعلیٰ کا آخری درس ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کے احکامات سمجھنے کی، سمجھانے کی، عمل کرنے کی، عمل کروانے کی، ان کو دل میں اتارنے کی، دل میں اتر جانے کی توفیق عطا فرمائے. 8ویں نمبر پر یہ سورت نازل ہوئی یہ ان صورتوں میں ہے جس کے اندر جن صورتوں میں اللہ کی کبریائی کو زیادہ بیان کیا گیا تھا، اور قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 87 نمبر صورت ہے. 2 درس اس کی اوپر کی آیات کے 8 آیات کے ہو چکے. آج یہ کوشش ہوگی کہ آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 19 تک اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کی جائے. اللہ سے بھی دعا ہے اور آپ بھی دعا کریں کہ اللہ اس کا حق تو ادا ہم نہیں کر سکتے، لیکن قرآن سمجھنے کی جتنی کوشش ہے، جو ضروری معاملات ہیں، اللہ اس کو سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. فذکر، آپ نصیحت کیجئے. ان نفعت الذکر، ان کہتے ہیں اگر کو. قرآن مجید میں جہاں بھی لفظ ان آتا ہے نا، ان انگلش والا ان نہیں بھائی، عربی والا ان ہے. اگر ان آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اگر. سمجھ رہے؟ ان اگر نفعت الذکر، اگر نصیحت نفع دے تو آپ نصیحت کریں. ایک بنیادی بات اس میں سمجھ لیجئے کہ نصیحت کیجئے اگر نصیحت اثر کرے. اگر نصیحت اثر نہ کرے تو پھر نہ کرے. یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیوں بھائی؟ اب آپ لوگ نے بولنا رکھا ہوا ہے، تیرا میرا مذاق رکھا ہوا ہے کہ نہیں رکھا ہوا ہے؟ تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دیجیے. میں آج تھوڑا سا ہو سکتا ہے 10 آیات ہیں، اس کے اندر چیزیں اتنی اہم ہیں کہ میں چھوڑنا نہیں چاہتا کوئی چیز. میں چاہتا ہوں کہ جو میرے علم کے مطابق اہم چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری بیان ہو جائیں، یا ان میں کچھ ضروری چیزیں بیان ہو جائیں جو میری اور آپ کی آخرت کے نفع کے لیے. ہر آیت میں اللہ مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہے. ٹھیک ہے بھائی؟ ہر آیت کا مخاطب اول میں اور آپ ہے نا. مخاطب اول تو صحابہ، اس زمانے کی بات کروں. فذکر، آپ نصیحت کیجئے. ان نفعت الذکر، اگر نصیحت اثر کرے. اگر نصیحت اثر کرے تو آپ ان کو نصیحت کیجئے. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نصیحت اثر نہ کرے تو نہ کرو، ہے نا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. تو یہ طرز کلام، اس کا کیا مقصد ہے میں بھی بتاتا ہوں. پہلی بات سمجھ لیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نصیحت، فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، نصیحت مومنین کو اثر لازمی کرتی ہے. یقین جانو ان الذکر، بے شک نصیحت، آگے جائیں آپ پیچھے بیٹھیں، شاباش. ان الذکر تنفع المؤمنین، کہ نصیحت مومنوں کو اثر کرتی ہے. نصیحت کن لوگوں کو اثر نہیں کرتی؟ نصیحت سب سے پہلے ان لوگوں کو اثر نہیں کرتی جو کہ کاہل ہوتے ہیں. ان کو کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی. کاہل مطلب سست. ایک آدمی مقابلہ ہوا سستوں کا، دیکھتے ہیں دنیا کا سب سے زیادہ سست ترین انسان کون ہے، تو سب لوگوں نے ہاتھ کھڑا کر لیا کہ ہم سست ہیں. تو ایک آدمی نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا. کہ لگے جی آپ نے ہاتھ کیوں نہیں کھڑا کیا؟ کہ جی کون ہاتھ کھڑا
کبھی آپ واقعتاً سست معلوم ہوتے ہیں. آپ ایسا کیجئے, آئیے اور اپنا انعام وصول کیجئے. کہا کہ میری جیب میں ڈال دیجئے, اب کون اسٹیج پہ آئے گا؟ کہتے دنیا میں آپ سے زیادہ کوئی قائل انسان ہے؟ کہا ہاں ہے. کہ کون ہے؟ کہا میرا بھائی ہے. کہ وہ کیسے؟ کہ وہ اس تقریب میں ہی نہیں آیا, کہتے کہ کون جائے. مجھ سے بھی زیادہ سست ہے. نمبر 1, سست آدمی کو نصیحت اثر نہیں کرتی, اس لیے کہ اس کے مزاج میں کاہلی ہے. سست کا مطلب ہے دین کے اعتبار سے سست. دنیا کے اعتبار سے تو بہت چست ہے. دنیا کے اعتبار سے تو اگر 1000 کا نفع بھی ہے تو جانے دو. 1500 روپیہ آئے, چلنے تو چلے گا. دنیا کے حساب سے اس کا ذہن بہت تیز ہے. دین کے اعتبار سے سست ہو. دین کے اعتبار سے سست ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دین میں نہ ذہن لڑاتا ہے, نہ کوشش کرتا ہے کہ یار جیسے میں نے داڑھی رکھی ہے یا میں دوسروں کو بھی داڑھی رکھواؤں, وہ نہ اس کے اوپر غور کرتا ہے. جیسے میں دین کا کام کر رہا ہوں, میں جیسے دین کی مجلس میں جا رہا ہوں, میں چاہتا ہوں دوسرے بھی جائیں, اس سے آگے بڑھیں. جیسے دین کی مجلس میں مجھے مزہ آ رہا ہے, میں چاہتا ہوں دوسروں کو بھی مزہ آئے. یہ ہے دین کے اندر چست. جو دین کے اندر چست ہوتا ہے اس کو نصیحت اثر کرتی ہے, جو دین میں سست ہوتا ہے اس کو نصیحت اثر نہیں کرتی. اب سن لیا بس, کر لیا بس, ٹھیک ہے. اس حد تک جو رہنے والے ان کو نصیحت اثر نہیں کرتی. ایک تو سست آدمی کو نصیحت اثر نہیں کرتی, نمبر 1. نمبر 2, سست نہیں ہے لیکن غافل ہے. خود بھی آتا ہے, دوسروں کو بھی لے کے آتا ہے, خود بھی تلاوت کرتا ہے, دوسروں کو بھی کراتا ہے, خود بھی تبلیغ میں جاتا ہے, دوسروں کو بھی تبلیغ میں لے کے جاتا ہے, خود اجتماع میں جاتا ہے, دوسروں کو بھی اجتماع میں لے کے جاتا ہے. یہ ٹھیک ہے, یہ سست نہیں ہے, لیکن یہ غافل ہے. غافل مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے اعمال کی طرف توجہ نہیں, اپنے اعمال سے بے توجہ ہے, نہ نیت کی طرف دھیان ہے. یہ میں کر رہا ہوں, کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے حاجی صاحب کر رہے ہیں, اس لیے کہ ہمارا ہمسائے جو ہے وہ کر رہا ہے, اس لیے کہ فلاں ڈاکٹر صاحب بڑے نیک ہیں, وہ بھی تبلیغ میں جڑے, میں بھی جڑا ہوں. ہمارے فلاں مولوی صاحب بہت ہی نیک ہیں, وہ کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں, چنانچہ میں بھی جاتا ہوں. اس کی نقل میں چل رہا ہے. یہ ایسے آدمی کو نصیحت اثر نہیں کرے گی, سمجھ لیں. اور تیسری مخالف آدمی, پہلا سست اور کاہل, دوسرا غافل. ایسے آدمی کو نصیحت اثر نہیں کرتی. تیسرا مخالف. دیکھو مخالفت کے درجات ہوتے ہیں. سب سے پہلے کسی بھی شخص کو کسی دین کی بات کے بارے میں شک پڑتا ہے. سمجھیں, بہت اہم بات بتا رہا ہوں, بڑی توجہ سے سننے کی ہے. بالکل شروع میں بتا رہا ہوں کیونکہ آگے باتیں اس سے بھی اہم. سب سے پہلا آدمی کو شک پڑتا ہے. اس کے بعد شک کے بعد وہ تکذیب کرتا ہے, انکار کرتا ہے. اپنی نجی مجلس میں انکار کرتا ہے, پھر اجتماعی مجلس میں انکار کرتا ہے, مگر انکار کرتا ہے. اور انکار کے بعد پھر اس کے اندر استہزاء پیدا ہوتا ہے. مذاق میں دین کی بات کرے گا, مذاق میں دین والوں کی وجہ سے بات کرے گا, دین کا مذاق اڑائے گا. تیسرے نمبر پہ استہزاء ہوتا ہے. اس کے بعد چوتھے نمبر پر تعصب آ جاتا ہے, اور پانچویں نمبر پر مخالفت ہوتی ہے. سمجھ رہے میری بات؟ آپ اپنے ارد گرد میں جائزہ لیں. ہاں, یہ جملے عام ہے نا. ارد گرد میں جائزہ لیں, پہلے اپنی ذات کا جائزہ لیں, اپنے گھر کا جائزہ لیں. سب سے پہلے انسان شک میں مبتلا ہوتا ہے, اور شک میں انسان مبتلا اس وقت ہوتا ہے جب آدمی کو دین کی بات کرنے والے پر اعتماد نہیں ہوتا, مناسبت نہیں ہوتی. شک میں مبتلا ہوتا ہے, شک کے بعد وہ تکذیب کرتا ہے, تکذیب کے بعد وہ مذاق اڑاتا ہے, مذاق اڑانے کے بعد وہ تعصب میں آ جاتا ہے. تعصب سمجھتے ہیں؟ داڑھی والے کو دیکھتے ہیں, داڑھی والا تو مشکوک آدمی ہے, ایسا ہم نے ٹوپی والا دور سے دیکھ کے لائن بدل لو. یہ تعصب آ جاتا ہے. تعصب کے بعد مخالفت آتی ہے. ان تین لوگوں کو نصیحت اثر نہیں کرتی. اس کے علاوہ باقی سب کو نصیحت اثر کرتی ہے. جیسے, اور یہاں پر جو طرز کلام اپنایا گیا, حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں نا, اگر تو فلاں کا بیٹا تو لے آ اس کو. اگر تو واقعتاً اتنا بڑا تاجر ہے, تو مسجد بنا کے دکھا. غیرت دلانے کے لیے کرتے ہیں. اگر تو نے وہاں کا کھانا کھایا ہوا ہے تو اس کی فلاں چیز کے بارے میں بتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس نے نہیں کھایا ہوگا وہ بتا ہی نہیں سکتا, ہو سکتا ہے کھایا ہو بتا نہ سکے. ایسے کی بات تھوڑی مشکل ہے, لیکن آیت سمجھانا مقصد ہے. ان نفعت ذکر کہ نصیحت
اگر اثر کرتی ہے تو نصیحت کیجیے، یہ نہیں ہے کہ اثر نہیں کرتی تو نصیحت نہ کریں، بلکہ اس شخص کو نصیحت نہ کرے جن میں یہ 4-5 قسم کی صفات ہوں، جو 4-5 قسم کی صفات میں نے عرض کی کہ جس کے مزاج میں شک ہے، جس کے مزاج میں تکذیب ہے، نصیحت ہر ایک کو نہیں کی جاتی۔ بات سمجھ، بہت اہم بات ہے۔ ہمارے حضرت مولانا زاہد صاحب رحمت اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے، ان کو حکیم کہتے تھے، حکیم زاہد نام، حالانکہ وہ حکیم نہیں تھے لیکن ان کو حکیم زاہد کہتے تھے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ ہر بات کا ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت میں وہ بات کی جائے تو نفع دیتی ہے، اثر کرتی ہے، اگر اس وقت کے علاوہ بات کی جائے تو وہ اثر نہیں کرتی۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنی بیوی سے بات کی تو بیوی نے کہی آج آپ نے مجھے کہی ہے، کہنے لگے میں نے 20 سال تک اس بات کا انتظار کیا ہے تمہیں یہ بات کہنے کے لیے۔ انتظار کرو۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے بانی، ایسے اللہ نے حکمت اور دانائی دی، انہوں نے ایک صاحب سے کہہ دیا کہ میاں داڑھی رکھ لو، چہرے پہ برا لگتا ہے، تو بھی پہنی ہوئے داڑھی نہیں رکھی ہوئی، ایک مٹھی داڑھی ٹھڈی کے نیچے سے رکھنا، دائیں طرف سے رکھنا اور بائیں طرف سے رکھنا، یہ واجب ہے، ایک مٹھی سے کم کرانا اور داڑھی منڈانا حرام ہے۔ ایک خان صاحب جماعت سے گیا اپنے گھر میں نا، اور گھر جا کے بیوی سے کہتے ہیں اے تم داڑھی کیوں نہیں رکھتا ہے؟ کہتے ہیں میں کیسے رکھ دوں؟ تو اتنا تنگ کیا اس نے امیر صاحب کو شکایت بھجوائی کہ دیکھیں خان صاحب جب سے جماعت سے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ داڑھی رکھو، میں کیسے داڑھی رکھوں، میں عورت ہوں۔ تو امیر صاحب نے اس کو سمجھا بھی وہ عورت ہے کیسے داڑھی رکھے؟ کہا نہیں رکھ سکتا، ارادہ تو کر لے۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ میاں داڑھی رکھ لو، وہ آدمی ناراض ہوا اٹھ کے چلا گیا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے مجھے پچھتاوا ہوا، ہائے میں نے کچے توے پہ روٹی ڈال دی۔ فرمانے لگے کہ میں اس کے پیچھے گیا، اس سے جا کے معافی مانگی، معافی مانگ کے اس کو واپس لے کر آئے۔ میں بھی اگر سنانا شروع کروں نا مولانا الیاس صاحب کیا تھے تو یقین کیجئے 15-20 منٹ اسی میں گزر جائیں گے۔ اگر صرف اجمالی قصے سنانا شروع کروں کہ حضرت مولانا الیاس صاحب کیا تھے، صرف ایک مثال دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ 50 برس تک اپنے شیخ کے ساتھ رہے۔ ایک مسجد میں بیان کرنے کے، ساری مسجد اٹھ کے آ گئی حضرت یہ مولوی ہمیں دے دیں، نہیں گئے۔ دوسری مسجد میں اگلے سال گئے، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب کے پاؤں پکڑ لی، حضرت یہ مولوی ہمیں دے دیں، اللہ کے واسطے یہ مولوی اتنا قیمتی اتنا ضروری ہے، آپ یہ مولوی ہمیں دے دیجئے، ہم اس کی جو چیز ہوگی پوری کریں گے، جو مطالبہ کہے گا پورا کریں گے، یہ ہفتے میں 1 دن آ جایا کریں، مہینے میں 1 دن آ جایا کریں، سال میں 2-3 دن آ جایا کریں، لیکن ہماری مسجد سے تعلق قائم کر لے، بس ہمیں اتنا کافی ہے۔ اس کی نسبت مولانا الیاس صاحب نہیں گئے۔ اور ایسا آدمی جا کے ایک داڑھی منڈانے والے کی منت کرے، آپ خود سوچیں کیا مقام ہوگا، کیا اس کا درجہ اور رتبہ ہوگا لوگوں کے نظر میں، اللہ کی نظر میں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس گئے، اس سے معافی مانگی، فرمایا کہ آجو بیٹا غلطی ہو گئی۔ وہ آ گیا اور جب مدنی مسجد بنی ہے نا، مکی مسجد سے مدنی مسجد بنی ہے، تو اس وقت یہ کراچی مرکز کے امیر تھے، اس کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ وہی داڑھی منڈانے والا کہ ہر بات ہر نصیحت میں اثر ہوتا ہے، لیکن جب وہ ایک وقت پر کہی جائے، ایک مناسب موقع پہ کہی جائے، اس کے پیچھے دعا کی جائے۔ نصیحت محض اولاد کو نصیحت کر دینا کافی نہیں ہوتا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں اولاد کو اتنا سمجھایا، بیانات میں لے کر گیا ہوں، مجلسوں میں لے کے گیا ہوں، فرق کیوں نہیں پڑ رہا؟ اس لیے نہیں پڑ رہا کہ نصیحت کی اثر کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ نمبر 1 تو اس میں درد ہو، نمبر 2 اس میں دعا ہو، نمبر 3 ٹھیک موقع پر ہو۔ ایک صاحب سے ایک دوست نے کہا کہ بھائی نماز پڑھ لیا کرو۔ اس نے کہا کہ بھائی کیسے نماز پڑھوں، میں تو وضو کرنے سے مجھے کلفت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، پینٹ شرٹ میرا لباس ہے، میں اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، نہ تم وضو کرو نہ تم پینٹ شرٹ تبدیل کرو، بس صرف نماز پڑھ لینا۔ اور اس کے ساتھ ہم نے مصلی بچھا دیا۔ جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو نماز کے لیے اٹھنے لگا تو کہنے لگا یار پہلی مرتبہ مسجد جا رہا ہے، تھوڑا سا اہتمام کر، اللہ کے گھر جا رہا ہے۔ اٹھا اور غسل کیا، خوشبو لگا کے مسجد آیا،
نماز پڑھی، فرض پڑھی اور چلا گیا، نہ زور نہ عصر پڑھی، نہ مغرب پڑھی، نہ عشاء پڑھی. خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. فرمایا میاں تم نے اللہ کے فرض تو پڑھ دیے، میری سنتیں کہاں رہ گئی؟ اللہ، نصیحت صحیح موقع پہ کی جائے، درد کے ساتھ کی جائے، اس کے بعد دعا کی جائے تو وہ نصیحت ضرور اثر کرتی ہے، اس نصیحت کا فائدہ ضرور ہوتا ہے، ورنہ دل کے کسی کونے میں ضرور بضرور اثر کر جاتی ہے. میں نے خود دیکھا ایک نوجوان کو کہ اب یقین کیجئے 20 برس سے کم عمر، 20 برس سے بھی کم عمر، تاکید سے کہہ رہا ہوں تاکہ بات آگے سننے میں آپ کو پریشانی نہ ہو، آیا اور کہنے لگا کہ میں ناطا خان پہنچ گیا تھا، ٹرین سامنے آ رہی تھی، میں نے اس کے سامنے سر کچل دینا تھا، میں مرنے کے علاوہ مجھے اور کچھ نظر نہیں آ رہا کہ میں 1.5 مہینے سے جاگ رہا ہوں، سو نہیں پایا، اور دنیا کا کوئی گناہ ایسا نہیں ہوگا جو میں نے نہیں کیا، جو اکبر الکبائر ہے، جو سب سے بڑا گناہ ہے شرک کے بعد، وہ میں 20 دفعہ سے بھی اوپر کر چکا ہوں. کیا بتاؤں، 20 بندوں سے بھی زیادہ کو مار چکا ہوں، اتنا بڑا، اور 20 برس سے بھی کم عمر. لگے کہ میں جا رہا تھا اور اس کے علاوہ مرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، سب ڈاکٹروں کو دکھا دیا، کہیں سے سکون نہیں. کہ آپ کے ایک بھائی شیر محمد ہماری مسجد میں آئے تھے، تو میں بعد سے گزرا تھا تو مجھے ایک آواز سنائی دی تھی کہ لوگوں، بڑے بڑے گناہ کرنے والے آگے نکل جاتے ہیں، بڑے بڑے بیان کرنے والے کبھی پیچھے رہ جاتے ہیں، اللہ کو حقیر نہ سمجھو، اللہ کی عظمتوں کا اعتراف کرو، وہ 100 قتل والے کو معاف کر دیتا ہے، ہم نے تو کوئی قتل بھی نہیں کیا. تو لگے یہ مفہوم تھا، اس طرح کے جملے میں نے سنے، میرے کان میں پڑے، تو جیسے ہی کان میں پڑے تو مجھے دل میں ایک سکون سے محسوس ہوا. نصیحت نے اثر کیا، آیا اور رویا، اور اس نے ساری خانقاہ کو بھی رلایا کہ میں نے توبہ کی، اور پھر اللہ نے اس کو زندگی تبدیل کیا. واللہ علم کیسا ہے، لیکن نصیحت اثر کرتی ہے. نصیحت چاہے کوئی پتھر ہی کیوں نہ ہو، اکابرین فرماتے ہیں نا، پتھر کے اوپر اگر مستقل پانی کا قطرہ گرتا رہے تو گڑا پڑ جاتا ہے، ہم تو پتھر نہیں ہے نا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اگر مکی صورتیں مدینے میں نازل ہوتی اور مدنی صورتیں مکے میں نازل ہوتی تو کوئی آدمی بھی اسلام قبول نہ کرتا. ہر نصیحت کا ایک وقت ہوتا ہے. تو فذکر ان نفعت الذکر، آپ نصیحت کیجئے، اور نصیحت کوئی بھی کرے اس کے اندر بنیادی بات یہ چیز کہ نصیحت درد کے ساتھ ہو، نمبر 1، نصیحت درد کے ساتھ ہو، نمبر 2 نصیحت صحیح وقت پر ہو، اور نمبر 3 نصیحت کے بعد دعا ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. میں جب بھی یہاں پہ آتا ہوں اپنے حضرت سے دعا کرا کے آتا ہوں، جب یہاں سے جاتا ہوں حضرت سے دعا کرواتا ہوں، اور خود بھی حضرت نے سکھایا کہ جب بھی بیٹھو دعا پڑھ کے بیٹھو، دعا کر کے بیٹھو. اللہ جی سب سے پہلے سننے میں محتاج ہوں، پھر سننے والے محتاج ہیں. اللہ جی پہلے میرے کانوں میں اتار دیجئے، پہلے میرے کانوں سے میرے دل میں اتار دیجئے، پھر اس کے بعد دوسروں کے دلوں میں اتار دیجئے. اللہ فذکر ان نفعت الذکر، اگر نصیحت اثر کرے. یہاں سمجھ لیں، جو شخص مخالف ہے، معترض ہے، ایسے کو نصیحت کبھی بھی اثر نہیں کرتی، اس لیے کہ وہ آپ کی نصیحت کے اندر کیڑے ڈالے گا، نصیحت کے اندر مقابلے کی فضا قائم کرے گا. چنانچہ مقابلے کی فضا میں کبھی بھی نصیحت نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی مقابلے کی فضا میں نصیحت اثر ہوتی ہے، اس لیے کہ مقابلے کی فضا میں نصیحت کی جائے گی تو بجائے فائدے کے ہمیشہ نقصان ہو جائے گا. جیسے ہمارے ہاں بریلوی دیوبندی لڑ رہے ہوتے ہیں، دیوبندی غیر مقلد لڑ رہے ہوتے ہیں، تو لڑائی کے درمیان جو نصیحت ہوتی ہے نا وہ کوئی فائدہ نہیں دیتی، مقابلے کی کوئی جو نصیحت ہوتی ہے وہ فائدہ نہیں دیتی. حضرت مولانا امین صفدر اوکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مناظر تھے ہمارے اکابر اہل سنت والجماعت کے. یہ پہلے غیر مقلد تھے، تو یہ ہمارے ایک بڑے اللہ والے وہ تشریف لائے، تو ان کی مجلس میں پہنچے اور کہا کہ حضرت میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. تو میں میاں آ جاؤ، لیکن سوال کرنے سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتا دوں، اگر تو اصلاح کی نیت سے سوال کرنا چاہتے ہو، اپنی اصلاح، میری اصلاح کی نیت سے نہیں، اگر اپنی اصلاح کی نیت سے سوال کرنا چاہتے ہو تو کرو، ضرور کرو، اور جتنے کرنے ہیں کرو. اگر میری اصلاح کی نیت مطلوب ہے تو بھائی میں آپ کو سوال کے جوابات نہیں دے سکتا، مجھے آپ کے سوالات کے جوابات نہیں آتے. تو کہنے لگا نہیں میں نے کرنا. کمیاں پہلے آپ نیت تو کرو. میں صرف 5 منٹ میں نے دل پہ توجہ کی
کہنا اس اللہ والے کی صحبت کی برکت تھی اور یہ تقابل ذہن سے ہٹایا، صرف 5 منٹ میں ان کے سامنے بیٹھے میرا دل صاف ہو گیا، ورنہ میں گھنٹوں بیٹھا تھا علماء اہل سنت والجماعت کے سامنے، میرے دل میں صرف کجی بڑی تھی، میرے دل میں صرف عداوت زیادہ ہوئی تھی، میرے دل میں صرف مقابلہ زیادہ ہوا تھا، میں نے ہمیشہ مقابلے کی نیت سے بیٹھا تھا، کبھی مجھے فائدہ نہیں ہوا، صرف 5 منٹ میں ان کے سامنے بیٹھا، مجھے اتنا نفع ہوا کہ زندگی بدل گئی، اور پھر انہوں نے ہزاروں لوگوں کی، بلا مبالغ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدلی۔ تو نصیحت اثر کرتی ہے اس وقت جب انسان تقابل میں نہ آئے، جب انسان محبت سے سنے، جب انسان توجہ سے سنے۔ خیر یہ 3-4 باتیں تھی جو عرض کر دی۔ چنانچہ نصیحت پر وقت ہو، نصیحت ضرورت کے ساتھ ہو، درد کے ساتھ ہو اور دعا کے ساتھ ہو۔ فذکر ان نفعت الذکر، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو کہ تمہاری بات سمجھنے کے اہل نہیں ہیں ان کو نصیحت نہ کرو، کیونکہ ان کو نصیحت کرنے سے ہمیشہ نقصان ہوگا، فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نوجوان سے کہا کہ میاں داڑھی رکھ لو، تو اس نے کہا کہ داڑھی کا کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا شریعت میں لکھا ہے۔ تو وہ کہنے لگا میں ایسی شریعت کو مانتا ہی نہیں جس میں داڑھی کا لکھا ہے۔ اب بتائیں کافر ہو گیا۔ تھانوی فرماتے ہیں ساری زندگی پچھتاتا رہا، اس کے لیے استغفار کرتا رہا اور کرتا رہوں گا کہ میں نے اس کو کیوں نصیحت کر دی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ٹرین میں جا رہے تھے اور نماز کا وقت آیا تو نماز پڑھی، پھر دوسری نماز، پھر تیسری نماز، پھر چوتھی نماز، ظہر سے لے کے عشاء تک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھتے رہے۔ عشاء کے بعد کھانے پہ بیٹھے تو اس کو بلایا میاں آؤ کھانا کھا لو، تو وہ شخص آیا اور کھانا کھایا۔ تو مولوی جی آپ نے 4 نمازیں پڑھی، خدا کی قسم اگر آپ مجھے کہہ دیتے نا تو میں کبھی بھی نماز نہ پڑھتا۔ اب فجر کی نماز کا وقت آئے گا، اس سے پہلے آپ مجھے نماز کا طریقہ سکھائیے، مجھے بتائیے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ نماز سے پہلے سنا ہے کہ طہارت حاصل کی جاتی ہے، آپ مجھے وہ طہارت کا طریقہ سکھائیے۔ بیٹھ کے ساری رات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بیٹھ کے دین سیکھتا رہا، اور پھر حضرت تھانوی کے اقرب ترین لوگوں میں شمار ہوا۔ تو نصیحت موقع پہ اثر کی جاتی، ہر ایک کو نصیحت نہیں کرنی چاہیے۔ فقیر مانگنے اے میاں تمہارا مانگنا جائز نہیں ہے، حرام ہے تمہارا مانگنا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کہہ رہے اچھا جی 1 روپیہ نہیں ہے تو نہیں کرتے، حدیثیں کیوں سنا رہے ہو؟ وہ الٹا حدیث کو گالی دے رہا ہے، الٹا قرآن کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ تو نصیحت موقع سے کی جاتی ہے، نصیحت کرنے کے ساتھ تھوڑا بہت روکڑا بھی خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اور بھی بہت سی باتیں، ایک بات سنا کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ ہمارے بہت بڑے اکابرین میں مولانا منظور احمد نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ٹرین میں جا رہے تھے، ہندوستان کے رہنے والے تھے۔ تو ٹرین میں جاتے ہوئے انہوں نے عصر کی نماز کا وقت ہے نماز پڑھی، مغرب کا وقت ہے نماز پڑھی، عشاء کا وقت ہے نماز پڑھی۔ تو سامنے ایک جوڑا بیٹھا ہوا تھا، ہندو عورت اور مرد، ان کا جوڑا بیٹھا ہوا تھا۔ تو یہ جوڑا بیٹھ کے ان کو دیکھ رہا، کہنے لگے کہ مولوی صاحب آپ نے یہ 3 نمازیں روزانہ پڑھتے ہو؟ جی 3 نہیں پڑھتے، زیادہ پڑھتے ہیں۔ کتنی پڑھتے ہیں؟ کم از کم 5 پڑھتے ہیں، ورنہ تہجد بھی پڑھتے ہیں، اشراق بھی پڑھتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ کیسے پڑھ لیتے ہیں آپ لوگ، وقت کیسے نکل آتا ہے؟ ہم نے تو ہفتے میں 1 دن مندر جانا ہوتا، اور اس میں بھی ہماری آدھی آبادی نہیں جاتی، آدھی سے زیادہ آبادی نہیں جاتی، تو آپ کو وقت کیسے مل جاتا ہے؟ تو ان کی گود میں بچہ تھا، تو فرمانے لگے کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ آپ اس بچے کو دن میں کتنی دفعہ دیکھتے ہو؟ یہ کوئی سوال ہے؟ کوئی 60-70 مرتبہ دیکھ لیتی ہوں۔ تو فرمانے لگے وقت کیسے نکلتا ہے 60-70 مرتبہ دیکھنے کا؟ سر وقت کی بات کیا ہے یا مجھے اپنے بچے سے پیار ہے؟ جب پیار ہے تو میں 70 مرتبہ چوں، 80 مرتبہ چوں، 100 مرتبہ دیکھوں، 200 مرتبہ دیکھوں، میری مرضی۔ فرمایا محبت کی بات ہے، جس کو اپنے پیدا کرنے والے سے جتنی محبت ہے وہ اس کے پاس اتنا جاتا ہے۔ 5 بار تو اللہ نے فرض کر دیا، اس کے بعد اس کی مرضی جتنا بھی جائے۔ اللہ لگے یہ بات ان کے دل میں ایسے لگی کہ کچھ عرصے کے بعد آئے اور دونوں میاں بیوی مسلمان ہو گیا۔ یہ بات ایسی دل میں لگی۔ اسی وقت اگر ان کو تبلیغ کرنا شروع کر تمہارے معبود کی ایسی کی تیسی ہو، تو نصیحت دیکھ کے اثر ہوتی ہے۔ ہر ایک کو نصیحت کرنا شروع کر دینا، خاص طور پہ ہم داڑھی والے، خاص طور پہ ہمارے برقعے والی خواتین، وہ دیکھتے ہی پہلے نمبر پہ تنقید کرتی ہیں، ایسی تنقید کے سامنے والے کا دل کٹ کے رہ جاتا۔ سامنے والا ویسے ہمارے ایک صاحب ملے اور کہنے لگے کہ بھائی یہ دیکھو میں داڑھی کبھی بھی نہیں رکھوں گا۔ ایسا تو نہیں کرو، آپ نے نہیں رکھنی تو کسی کو اظہار نہیں کرو، لیکن آپ اتنے سخت کیوں ہو؟
اس لیے کہ میں کعبۃ اللہ میں حاضر تھا اور ایک مولوی صاحب کے پاس مجھے لے کر گئے اور مجھے دیکھتے انہوں نے کہا اے کعبۃ اللہ کے اندر تو داڑھی مڈا کے تجھے شرم نہیں آتی. مجھے اتنا برا بھلا تھا کہ میرے دل میں علماء کی نفرت بیٹھ گئی. چنانچہ میں نے کہا علماء کی شکل کبھی نہیں بناؤں گا. اللہ اکبر. تو بھائی ایسے ہے. آج الحمدللہ اس شخص کی داڑھی ہے اور ماشاءاللہ بہترین داڑھی, ایسی خوبصورت داڑھی ہے. پاکستان کینیڈا میں رہتا ہے, ایسی خوبصورت داڑھی. اس کی مونچھوں کے اوپر ٹکٹ پیسے لگے تھے. اگر اس نے مونچھیں کٹوا دی تو ہم 10,000 روپیہ دیں گے. مونچھوں کے اوپر پیسے لگے تھے. تو ایسے لوگ بھی صحیح طریقے سے نصیحت کی جائے تو ضرور اثر کرتی ہے. اللہ تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق دے. سیذکر من یخشی, اور وہی شخص نصیحت مانتا ہے جو کہ ڈرتا ہے. جس شخص کے مزاج میں ڈر ہوتا ہے اللہ سے. اور یخشی خشوع کہتے ہیں دو قسم کے ڈر کو. ڈر دو قسم کا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے خوف, ایک ہوتا ہے خشوع. خوف ہوتا ہے جیسے کہ ہم اور آپ سانپ سے ڈرتے ہیں, جیسے ہم اور آپ فائرنگ سے ڈرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں خوف. اور خشوع کیا ہوتا ہے؟ خشوع یہ ہوتا ہے جیسے ہم اور آپ اپنی ماں سے ڈرتے ہیں. ماں سے ڈرنا سانپ سے ڈرنا فرق ہے نا. سانپ سے ڈرنا ہوتا ہے کاٹ نہ لے, ماں سے ڈرنا ہوتا ہے ناراض نہ ہو جائے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو یہ جو ڈرنا ہوتا ہے یہ ادب اور احترام کی وجہ سے ہوتا ہے, عزت کے تقاضے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو سیذکر من یخشی, جس کے دل میں خشیت ہے, جس کے دل میں خوف ہے, ایسے کو نصیحت اثر نہیں کرتی. یہ ذہن میں رکھنا. پہلے خوف بٹھا کے قبر کا اور عذاب کا, پھر اللہ کی محبت سکھائیں, ایسا اس سے وہ فائدہ نہیں ہوتا جو کہ خشیت والے کو فائدہ ہوتا ہے. تو مزاج میں خشیت پیدا کی جائے, اللہ کی محبت پیدا کی جائے. جب اللہ کی محبت پیدا ہوگی تو نصیحت ضرور اثر کرے گی. چاہے قرآن پڑھ رہا ہے نصیحت اثر کرے گی, حدیث پڑھ رہا ہے نصیحت اثر کرے گی. یا پورے واعظ میں بیٹھنے کے بعد بھی انسان کو نصیحت اثر نہیں کرتی, اس لیے کہ یخشا نہیں ہے, خشوع نہیں ہے. تو خشوع کہتے ہیں ڈرنے کو, اور وہ ڈرنا جو کہ محبت کی وجہ سے ہو, محبت کی وجہ سے ہو. اور محبت کی وجہ سے ڈرنا کیسا ہوتا ہے؟ ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے دل میں. اس کو یاد کیے بغیر نیند نہیں آتی, اس کو یاد کیے بغیر کہیں جانے کا دل نہیں کرتا, کاروبار پہ بیٹھنے کا دل نہیں کرتا اس کو یاد کیے بغیر. ہر 2 موقع کے بعد اللہ کا نام نہ لے تو اس کو مزہ نہیں آتا. ہر تھوڑی دیر کے بعد جب نماز کا وقت ہوتا ہے نماز نہ پڑھے اس کو چین نہیں آتا. اس کا نام ہے خشوع. یہ خشوع کسی کے اندر 1% ہوتا ہے, کسی کے اندر 2%, کسی کے اندر 100%. اللہ تعالیٰ ہم کو 100% حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس میں کمی ہے اللہ اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ خشوع اور محبت اہل اللہ کی قربت سے ملتی ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى, يَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى, يتجنب ہے اجتناب سے. اجتناب کرنا کیا ہوتا ہے؟ اجتناب کرنا, بچنا. يَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى, اور نصیحت سے گریز کرتا ہے. اشقا وہ شخص جو کہ بدبخت ہوتا ہے. جو شخص بدبخت ہوتا ہے وہ نصیحت سے اعراض کرتا ہے, نصیحت سننے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں مجھے نصیحت نہ سننی پڑ جائے. اور وہی شخص ہے جو میں اوپر ذکر کر چکا ہوں. نمبر 1 سست, نمبر 2 غافل, اور نمبر 3 مخالف. یہ جو دینی حساب سے مخالف ہوتا ہے ایسا ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى, اور بڑا بدنصیب ہے وہ شخص جو کہ اجتناب کرتا ہے نصیحت سننے سے, نصیحت سے اجتناب کرتا ہے. اور نصیحت اولی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناصح ہیں, اس کے بعد ان کے نائبین. ہاں, الذی یصلی النار الکبریٰ, اور آخر کار بڑی آگ میں داخل ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ثم لا يموت فیہا ولا یحیا, اور پھر اس آگ میں نہ وہ مرے گا اور نہ وہ جیے گا. ایک بڑی اہم بات میں یہاں بتانا چاہتا ہوں. ثم لا يموت فیہا ولا یحیا, جو شقی لوگ ہوں گے, بدبخت ہوں گے, وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے. اور جہنم کی آگ کے اندر جلنے میں کیفیت ہوگی کہ درد کی وجہ سے ان کو موت آئے گی لیکن مریں گے نہیں. اور جیسے سلامتی کے ساتھ انسان زندہ رہتا ہے ویسے زندہ بھی نہیں رہ سکیں گے, نہیں موت اور زندگی کے درمیان میں ہوں گے, پورے ہوش اور حواس میں ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, مسند احمد کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جن سے اللہ محبت کرتے ہیں لیکن اعمال کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے, تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ جہنم میں داخل ہوتے ہی وہ جل کے راکھ ہو جائیں گے. اور پھر ان کے نیک دوست ان کو تلاش کرنے آئیں گے اور تلاش کر کے لے جائیں گے. مسند احمد کی روایت میں یہ ہے. اور پھر لے جا کے
ان کو ایک نہر میں ڈالیں گے. نہر کے مختلف نام ہیں. اکثر نے نہر کا نام آب حیات لکھا ہے, بعض نے حیات صرف حیات لکھا ہے. نہر حیات میں ڈالیں گے, اور نہر حیات میں ڈال کے اور بعض روایت میں نہر حیات میں نہیں ڈالیں گے بلکہ نہر حیات کا پانی ان کے اوپر ڈالا جائے گا, جس سے وہ لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے. ایسے زندہ ہوں گے جیسے کہ بیج سے پودا زندہ ہوتا ہے. بیج سے پودا تو بہت دیر سے زندہ ہوتا ہے. آخرت میں جو معاملات ہوں گے وہ فوراً ہوں گے. جیسے کچھ لوگ چاہیں گے یار دنیا میں میری کوئی اولاد نہیں ہوئی, جنت میں میری کوئی اولاد ہونی چاہیے. چنانچہ اس کی اولاد ہوگی, ایسے ہوگی کہ اس کی بیوی کو حمل ہوگا, اور حمل کے فوراً بعد بچہ پیدا ہوگا. بچہ پیدا ہوتے ہی بڑا ہو جائے گا, کیونکہ جنت کے اندر انتظار نہیں ہے. انتظار نام کی کوئی چیز نہیں. ادھر خواہش پیدا ہوئی ادھر چیز حاضر ہو جائے گی. تو جنت میں انتظار نام کی کوئی چیز نہیں ہے. کسی دوست کی خواہش پیدا ہوئی کہ فلاں دوست سے ملاقات ہونی چاہیے, اور وہ تو ہے جہنم میں. اللہ اسی لمحے کے اندر اس کو نکال کے آب حیات سے گزار کے دوبارہ جنت میں اس کے سامنے کھڑا کر دیں, دوبارہ جنت سے نکالیں گے نہیں. تو ایک روایت یہ ہے, اور پھر اس کے ساتھ دوسری روایتیں اس سے ملتی جلتی ہیں. بس تو جو نیک لوگ ہیں جو کہ اپنے کسی برے عمل کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے, ان کے ساتھ یہ معاملات ہوں گے. مسند احمد کی یہ روایت ہے. ابن کثیر کے اندر سورہ اعلیٰ کی تفسیر کے اندر یہ روایت درج ہے, وہاں بھی دیکھی جا سکتی ہے. ثم لا يموت فيها ولا يحيى, کفار کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا, اور خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا جو کہ جہنم میں ڈالے جائیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. حضرت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ ولی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ میں یہاں پر سنا چکا ہوں, آج پھر سناتا ہوں امید پیدا کرنے کے لیے. اللہ ہم سب میں اپنے محبت کی امید جگائے. فرماتے ہیں کہ کسی نے سوال کیا کہ مسلمان اور کافر ان دونوں کے عذاب میں کیا فرق ہوگا, تو فرمایا مسلمانوں کے لیے جو عذاب ہوگا وہ تہذیب کے لیے ہوگا, اور کافروں کے لیے جو عذاب ہوگا وہ تعذیب کے لیے ہوگا. تہذیب کیا ہوتی ہے, تعذیب کیا ہوتی ہے؟ تہذیب ہوتی ہے جیسے کہ ڈاکٹر آپریشن کر کے فاسد مادہ نکالتا ہے, اور تعذیب کیا ہوتی ہے جو استادی لڑکے کو مرغا بنا کے ڈنڈے لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہوتی ہے تعذیب, اور یہ ہوتی ہے تہذیب. مومنین کا جو عذاب ہوگا وہ اس نوعیت کا ہوگا, اس طرز کا ہوگا, اس طرح کا ہوگا. ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد افلح من تزكى. قد افلح من تزكى, فلاح پا گیا, بامراد ہوا وہ شخص جو کہ پاک ہو گیا. تزکا مطلب پاک ہو گیا. کس سے پاک ہو گیا؟ ہر قسم کی برائی سے, ہر قسم کی برائی سے. جیسے برائیاں بہت ساری ہیں, اتنی برائی ہیں کہ ذکر نہیں کیا جا سکتا, آپ سب سمجھ سکتے ہیں. نماز چھوڑنا بھی برائی ہے, زنا کرنا بھی برائی ہے, گانے سننا بھی برائی ہے, جھوٹ بولنا بھی برائی ہے, غیبت کرنا بھی برائی ہے. جو ان سے پاک ہو گیا, قد افلح من تزکا, پس فلاح پا گیا وہ شخص جو ان چیزوں سے پاک ہو گیا. وذکر اسم ربہ فصلی, اور اپنے رب کا نام لیا اور اس نے نماز پڑھی. تزکا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تزکا 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا, نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا, ٹھیک ہے, اور نمبر 3 فرض واجب سنت موقدہ پورے کر کے گناہوں سے بچنا. یہ جو تیسری چیز بتائی اس کا خلاصہ میں نے اپنے الفاظ میں عرض کیا. 5 نمازیں ادا کرنا, اس سے محدثین نے ذکر فرمایا 5 نمازوں کا مطلب تمام فرائض ادا کرنا. فرائض میں داخل ہے کہ گناہوں سے بھی بچے. تو 3 کام ہے تزکا کے. تزکا کے کتنے کام ہیں؟ قد افلح من تزکا, کامیاب ہوا وہ شخص جس کا تزکیہ ہوا. تزکیہ 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 اللہ پر ایمان لے کے آنا, ہے گا بھائی, ہے گا, بالکل ہے. دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آنا, ہے گا بھائی. تیسرا فرض واجب سنت موقدہ پورا کرنا اور گناہ چھوڑنا. اگر انسان دیکھے تو اس کے مزاج کے اندر 50% سے زیادہ تزکیہ تو ہو چکا. بقیہ تزکیہ کے لیے تھوڑا سا زور لگانا ہوتا ہے, تھوڑی سی کوشش کرنی ہوتی ہے. تو قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی, اور اللہ کا نام لیا اور نماز پڑھی. یعنی نماز ایسے پڑھے کہ اللہ کی یاد آ جائے, ایسے نماز پڑھے کہ اللہ کی یاد آ جائے. لیکن کیا ہے, بل تؤثرون الحیات الدنیا, تم لوگ
اس کی طرف نہیں جاتے، بلکہ کیا کرتے ہو، بل تؤثرون، بلکہ تم مقدم کرتے ہو دنیا کی زندگی کو، تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح ہی دیتے ہو، لیکن کیا ہے، والآخرۃ خیر، اور آخرت بہتر ہے، وہ ابقا، اور ہمیشہ رہنے والی۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب نے یہاں پر بیان فرمایا، ایک آدمی کو ایک گھر مل رہا ہے، بہت خوبصورت بنگلہ، بڑا خوبصورت بنگلہ، اور وہ کہہ رہے ہیں جی یہ بنگلہ آپ کو دیا جا رہا مفت میں ایک دن کے لیے، اور دوسری طرف 3 کمروں کا ایک گھر ہے، سادہ سا ہے، سادہ سا ہے، ضروریات زندگی اس میں پوری ہیں، سادہ سا گھر ہے، لیکن یہ گھر ہمیشہ کے لیے آپ کا ہے۔ ہاں بھائی، جو سمجھدار آدمی ہے وہ کون سا گھر لے گا، بنگلہ لے گا یا دوسرے والا گھر لے گا؟ استاد پڑھا رہے تھے نا، استاد پڑھا رہے تھے وہ ہمالیہ کے بارے میں، ہمالیہ پہاڑ ایسا اور ایسا اور ایسا، تو ایک طالب علم سو رہا تھا، اسے پوچھا ہاں بھائی ہمالیہ کا پہاڑ کہاں ہے، کہنا استاد جی چھانگا مانگا کا جنگل میں۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بھی، آپ سے چھانگا مانگا کا نہیں پوچھ رہا ہوں، دیکھو ایک بڑا بنگلہ مل رہا ہے ایک دن کے لیے، بڑا خوبصورت لگژریس ہے، اور دوسری طرف ایک 3 کمروں کا گھر ہے، سادہ سا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے مل رہا ہے۔ ہاں بھائی کون سا گھر لیں گے؟ 3 کمروں والا لیں گے، جو سمجھدار آدمی ہے۔ اس سے مجھے یاد ہے جب درمیان میں کوئی اگر بندہ بول دیتا ہے یار ایک کمرے کا لیے بنگلہ لے کے ایک دن دیکھ تو لے کیسا ہوتا ہے، تو اس کی مثال ویسی ہے، ہمارے استاد جی عبد القیوم صاحب نے کہا بھائی دودھ کا گلاس ہے، اس میں ایک قطرہ پیشاب ملا ہوا ہے، تو کوئی پیے گا؟ کوئی سمجھدار پیے گا؟ تو ہمارے ایک ساتھی تھا راشد، بہت شغلی تھا، تو صحیح میں پیوں گا، تو کیوں پیے گا؟ ایک قطرہ گرا دوں گا۔ صحیح نے بولا، میں نے کہا سمجھدار، تو کوئی سمجھدار ہے تو بے وقوف ہے، تو پی بھی جائے۔ تو کوئی بھی سمجھدار آدمی اس ایک دن کے بنگلے کو ترجیح نہیں دے گا۔ دیکھو دنیا جو ہے وہ ایک دن کا بنگلہ ہے، اور آخرت اگر میں کہوں کہ 3 کمروں کا مکان مستقل کے لیے، تو آپ کہیں گے نہیں جی، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، وہ جنت ایسی ہے کہ جس کے بارے میں کسی کے ذہن میں گمان بھی نہیں گزرا، خیال بھی نہیں گزرا۔ ہم جو ہے وہ مڈل طبقے کے لوگ ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، جب کسی لگژریس چیز کو دیکھتے ہیں، اچھا ایسی بھی سہولت ہو سکتی ہے، اچھا ایسی بھی آرام دہ چیز ہو سکتی ہے، ہم نے تو ایسی دیواریں دیکھی تھی، اب پتہ چلا کہ دیواروں کے اوپر بھی کوئی رنگ آتا ہے اسپیشل قسم کے، اس کے اوپر وال پیپر لگتے ہیں، اور اتنا تو مجھے پتہ چل گیا، اب اس سے آگے پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے کہ ساؤنڈ پروف بنانے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں۔ ہمارا ذہن تو نہیں جا سکتا نا، لیکن ایک بڑے آدمی کا ذہن اس سے آگے جائے گا، اس سے آگے جائے گا، اس سے آگے جائے گا۔ جو بادشاہ ہوگا وہ کہے گا نہیں دیوار ایسی نہیں چھوڑنی ہے، ہمارے پورے گھر کی دیواروں کے اوپر سونے اور زربفت کے پردے لگنے چاہیے۔ جو مستعصم باللہ کا دربار تھا، وہ دربار تھا سمجھ لیں 11 ستونوں پر مشتمل، جیسے آج ایک بڑی مسجد ہوتی ہے، 11 ستون کا دیوار تھا، اور اس کے اندر 35,000 زربفت کے پردے لگے ہوئے تھے۔ زربفت یہ ہوتی جیسے یہ پردہ لگا نا آپ کا، اس میں یہ ہے تو کپڑے کا پردہ، لیکن اس میں ڈیزائن سونے کا بنا ہوا ہے، چاندی کا بنا ہوا ہے، جس کو کہتے ہیں زربفت۔ تو 35,000 زربفت کے پردے لگے ہوئے تھے۔ تو جو اس سے آگے ہے وہ آگے کی آگے سوچتے ہیں، ما لا عین رأت، جنت ایسی ہے کہ جس کے بارے میں انسان کا دھیان بھی نہیں جا سکتا۔ والآخرۃ خیر وابقا، آخرت جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، اور اس سے بہتر بھی ہے، ایسے نہیں چھوٹے والا گھر ہے۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم کو لالچ دیتے ہیں، کاش کہ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، کہ جب اللہ لالچ دے تو منہ میں پانی آنا چاہیے، دل سے دعا نکلنی چاہیے، اللہ جی ہم کو بغیر استحقاق کے عطا کرتے ہیں، اللہ جی بغیر استحقاق کے ہم کو یہ نوازتے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ ساری باتیں جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں، ان ھذا، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں پہلے صحیفوں میں بھی ہم نے بھیجی، پہلے صحیفوں میں ہم نے داخل کی۔ میں آپ کو تھوڑی ترتیب بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آئے حضرت آدم علیہ السلام، ان کے بعد آئے حضرت ادریس علیہ السلام، اختلاف ہے ادریس پہلے آئے، نوح علیہ السلام پہلے آئے، بل ان کے ساتھ آئے حضرت نوح علیہ السلام، ٹھیک ہے، یہ ترتیب چل رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام، یہ چلتے 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 درمیان میں 5-6 نبیوں کی لائن ہے، 5-6 نبیوں کی لائن ہے، اور
حضرت آدم علیہ السلام کی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم کی اولاد میں حضرت اسماعیل، حضرت اسماعیل کی اولاد میں حضرت اسحاق، اور سارے نبی چل رہے ہیں، سارے چلتے ہیں، ادھر اور نبی ہیں، لیکن یہ بنیادی بیڑی چل رہی ہے، یہ بنیادی بیڑی مطلب لائن چل رہی ہے، یہ نیچے کی طرف آ رہی ہے، انبیاء ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں، یہ رسول ہیں کہ جن کو اللہ نے کتاب بھی دی، صحیفے بھی دیے۔ تو یہ حضرت اسحاق کے پیچھے چلتے ہوئے حضرت یوسف، یعقوب، حضرت یوسف سے آگے چلتے چلتے حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے ساتھ تھے، حضرت ہود علیہ السلام حضرت ابراہیم کے ساتھ تھے، پھر ان کے ساتھ حضرت ذوالکفل اور حضرت موسیٰ کے معاملات آگے چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہمارے نبی، سمجھ رہے ہیں، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ کچھ مختصر سا زمانہ ہے جس کو ہم کہیں گے تقریباً 5000 سال کا زمانہ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 5000 سال کا زمانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ دنیا کی عمر 7 صدیاں ہیں، دنیا کی عمر 6 صدی ہیں، اور میں 5ویں صدی میں آیا ہوں، 1 صدی باقی ہے۔ یہ ایک روایت ہے مشکات شریف کی، تو بہرحال اس کی صحت اور سکون کے حوالے سے میں بحث نہیں کر رہا۔ تو یہ ایک سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک چلا۔ اس کے درمیان اللہ نے 4 نبیوں کو کتابیں دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب ملی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی، حضرت داؤد علیہ السلام کو کتاب ملی۔ اس کے علاوہ جو دیگر انبیاء ہیں ان کو کتابیں نہیں ملی، بلکہ ان کو صحیفے ملے۔ یہ پرچہ لے لو، ابراہیم یہ پرچہ لے لو، اس کا نام ہے صحیفہ، یعنی چھوٹا کتاب جا، چھوٹا سا ایک تھوڑی سی بات، تھوڑی سی نصیحت اللہ نے بھیج دی۔ جو دیگر رسول ہیں ان کو اللہ نے اس طریقے سے نصیحت بھیجی، باقی جو بھی چیز تھی وہ الہامی تھی، یعنی کہ ان کے دل میں آتی تھی اور بس۔ ٹھیک ہے بھائی، کوئی یہاں پر آئی ٹی انجینئر ہے؟ اگر ہے تو وہ دکھا سکتا ہے میرے اندر کوئی علامت ہو کہ میں آئی ٹی انجینئر بنوں گا، کوئی خاص بٹن لگا ہوا ہے ایسا کوئی؟ اس آدمی کے اندر ایک خاص قسم کا نشان ہے، اس سے پتہ چلا یہ مولوی صاحب بنے گا۔ اس بچے میں نشان ہے یہ بڑوں کے کرکٹر بنے گا، ہے بھائی؟ اس بچے میں خاص نشان ہے یہ بڑوں کے پائلٹ بنے گا۔ کوئی نشان نہیں ہوتا، کوئی نشان نہیں ہوتا، بلکہ خود بخود دل میں آتا ہے، مزاج بنتا ہے۔ اس کا نومیرک مزاج ہے، اس کا جو ہے نومیرک مزاج نہیں، اس کا تھیوریٹیکل مزاج ہے۔ چنانچہ یہ سائنس پڑھے گا، اس کا نومیرک مزاج ہے تو یہ اکاؤنٹس پڑھے گا، انجینئرنگ پڑھے گا، دوسری چیزیں پڑھے گا۔ مزاج خود بخود اندر سے بن جاتا ہے۔ تو ایسے ہی انبیاء کو خود بخود نبوت ودیت ہوا کرتی تھی، اور ان کے ساتھ یہ معاملات ہوتے تھے، جیسے آدم علیہ السلام کو نبوت ودیت ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کو، اور بعض لوگوں کو اللہ نے ایسے کیا کہ ان کو نبوت اندر بھی ودیت کی، ساتھ کتاب بھی دے دی کہ ہاں یہ کتاب ہے، اور بعضوں کو اللہ نے صحیفے دیے۔ ان میں بہت سے صحیفے، بعض روایتوں میں 101 صحیفے آسمان سے نازل ہوئے، 102 صحیفے آسمان سے نازل ہوئے، اور جس کے اندر 99 صحیفے حضرت موسیٰ پر نازل ہوئے، اور بقیہ 3 صحیفوں میں سے 1 صحیفہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوا، اور 2 صحیفے کسی اور انبیاء پر نازل ہوئے۔ تعداد اوپر نیچے ہو سکتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم کے صحیفوں میں اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہ تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تھا؟ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں مختلف مثالیں تھیں، ان میں ایک حکم تھا ایک بادشاہ کے لیے، اپنے وقت کے بادشاہ کے لیے، کہ اے بادشاہ، ہم نے تجھ کو حکمران اس لیے بنایا ہے تاکہ تو لوگوں کی پریشانیوں کو مجھ تک نہ پہنچنے دے، بلکہ لوگوں کی پریشانیاں تجھ تک پہنچے اور تو ان کی پریشانیوں کا مداوع کرے۔ کیونکہ میرے سامنے اگر کوئی مظلوم اپنے ظلم کی داستان سناتا ہے تو اگر کافر بھی ہوتا ہے تو میں اس کی بات مانتا ہوں، اگر کافر بھی ہوتا ہے تو میں اس کی بات مانتا ہوں۔ میرے بھائیو، دیکھو کہیں ایسا تو نہیں ہمارے گھروں میں ہمارے مزاج کی وجہ سے، ہمارے معاملات کی وجہ سے گھر والی پہ ظلم ہو رہا ہے، بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے، بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے، خاندان والوں کے اوپر کوئی بربریت ہو رہی ہے، ہماری وجہ سے کوئی پریشان ہو رہا ہے، کسی کا حق مارا جا رہا ہے، یہ ظلم نہ ہو کہ ظالم چاہے کافر، مظلوم چاہے کافر بھی ہو، میں اس کی بات سنتا ہوں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں تھا۔ ایک اور بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں مجھے بڑی پسند آئی کہ فرمایا کہ بنی آدم کو چاہیے کہ وہ اپنے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لے۔ بنی آدم کو چاہیے اپنے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کرے، ایک حصہ پروردگار کی عبادت اور مناجات کا، دوسرا حصہ اپنے اعمال کے محاسبے کا، اور تیسرا حصہ اپنی طبعی ضرورتوں کا، روزی روٹی کا۔
سمجھ رہے؟ 3 حصے کا مطلب یہ ہوا کہ 8 گھنٹے ایک کے، 8 گھنٹے ایک کے، 8 گھنٹے ایک کے، یہ نہیں ہے، سمجھ رہے؟ 3 حصوں کا مطلب ہے کہ اپنی سہولت کے مطابق 3 حصوں میں تقسیم کرے. جیسے 12 گھنٹے، 8 گھنٹے سے 12 گھنٹے نوکری کرتا ہے، معیشت کرتا ہے، ٹھیک ہے. نماز کے لیے کتنے گھنٹے؟ 2-2.5 گھنٹے نماز کے لیے، کچھ وقت اور بھی نماز کے لیے شامل کرے، اور کچھ وقت محاسبے کا، کچھ وقت اللہ کو یاد کرنے کا، یہ لازمی رکھے، لازمی. جس شخص کی زندگی میں یہ وقت نہیں ہے نا، چاہے وہ آدھے گھنٹے کا، چاہے وہ 15 منٹ کا، محاسبے کا، اپنے آپ کو سوچنے کا، اپنے اعمال کو سوچنے کا. یقین کیجئے جس کو بھی کہا اپنے اعمال کو غور کرو، اپنے اعمال کو سوچو، تو تقریباً 100% لوگوں نے یہ بتایا کہ جب ہم یہ سوچتے ہیں تو ہمارا دل اپنے آپ سے شکایتیں کرتا ہے، اپنی شکایتیں کرنے لگتا ہے کہ ہاں تو اتنا گندا ہے، تو یہ ہے، تو یہ ہے. اور انسان کو یہ کرنے کا جی نہیں چاہتا، اس لیے کہ وہ اپنی نظر سے نظر نہیں ملا سکتا. لیکن جب انسان اس کو پابندی سے کرتا ہے تو اعمال کرنے کا جوش پیدا ہوتا ہے، اللہ سے تعلق کا جوش پیدا ہوتا ہے. تو 3 حصے ہیں بھائی، 3 حصے ہیں، یہ تو یاد رکھیں گے نا. ابھی میں چھوڑنے والوں بس. 3 حصے ہیں. پہلا حصہ یہ کہ اپنے پروردگار کی عبادت کے لیے وقت مختص کریں. نمبر 2، روزی روٹی کے لیے وقت رکھیں، اپنے آرام اور طبی آرام روزی روٹی کے لیے. اور نمبر 3، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں. یہ 3 چیزیں. پھر 3 اور نصیحتیں صحف ابراہیم میں ہیں کہ پہلی نصیحت، زمانے کے حالات سے واقف رہیں، الڑ بن کے نہ رہیں، کمرے میں بند ہو کے نہ رہیں، زمانے کے حالات سے واقف رہیں. اس سے مجھے بڑا فائدہ ہوا، میں بھی کوشش کروں گا زمانے کے حالات سے واقف ہوں. الڑ نہ رہے، جاہل نہ رہے، زمانے کی لغت سمجھے، زمانے کے احوال سمجھے، زمانے کے حالات دیکھے. ایسا نہیں ہے کہ امام غزالی نے چونکہ بتایا کہ مراقبہ قبر میں بیٹھ کے کرنا ہے تو مراقبہ قبر میں بیٹھ کے کرنا پڑے گا. چنانچہ مرید صاحب کا جنازہ قبرستان کے باہر پڑا ہوا تھا. وہ آج کے زمانے میں قبرستان جانے کا مزاج ہی نہیں، اور پہلے لوگ قبرستان کے اندر سے رات کو گزرتے تھے. آج جن کو کوئی اکیلا گزر کے دکھا دے، قبرستان کے پاس سے گزر تو اس کو مردے کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. اتنی توہمات ہو چکی. تو زمانے کے حالات سے واقف رہے، زمانے کے حساب سے معاملات کریں. نمبر 1. نمبر 2، اپنے مقصودی کام میں لگے. جس کام میں اس کو مہارت ہے اس کام میں لگے. ایسا نہیں کہ ایک دن ریڑھی کھول لی، دوسرے دن جاب پہ چلا گیا، تیسرے دن موچی کی دکان کھول لی. ایسا نہ ہو. جس چیز میں مہارت ہے، جو مقصودی کام ہے، اس کام کو کریں. ایسا نہیں کہ مہارت تو ڈاکٹری میں لگا ہوا ہے، انجینئرنگ کی فیلڈ میں جس میں پیسہ بہت ہے. جس چیز میں مہارت ہے اس چیز میں لگے. اور نمبر 3، اپنی زبان کی حفاظت کریں. تو یہ 3 چیزیں، ایک تو ظالم بادشاہ کو نصیحت، ایک اپنے اوقات کو تقسیم کرنا، اور ایک عقل مند آدمی پہ لازم ہے کہ وہ 3 کام کرے. یہ چیزیں. پھر فرمایا کہ صحف موسیٰ علیہ السلام میں کیا تھا؟ فرمایا کہ صحف موسیٰ علیہ السلام نے بہت سی باتیں تھیں. 4 باتیں اس میں یہ تھیں کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر کہ اس کو مرنے کا یقین ہے لیکن بے فکر ہے. یقین ہے کہ مر جاؤں گا لیکن فکر نہیں کرتا کہ میں نے مر کے کیا دکھاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا انکم تموتون کما تحیون، تم ایسے مرو گے جیسے زندہ رہتے ہو. اور تبعثون کما تحیون، اور قیامت کے دن ایسے اٹھائے جاؤ گے جیسے تم نے زندگی گزاری تھی. زندگی گناہوں میں گزاری تھی، بے نمازی بن کے گزاری تھی، اللہ کی نافرمانی میں گزاری تھی، تو ایسے ہی اٹھائے جاؤ گے. زندگی نظر برباد کرنے میں گزاری تھی، ایسے ہی اٹھائے جاؤ گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. مرنے کا یقین ہے لیکن بے فکر ہے، نمبر 1. نمبر 2، تقدیر پر یقین ہے لیکن غمگین ہے. تقدیر پر یقین ہے کہ جو کچھ کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے، پھر بھی غم میں بیٹھا اللہ جی ایسا کیوں کیا، ہمارے گھر میں پریشانی کیوں آئی، ہمارے گھر میں تکلیف کیوں آئی. تقدیر پر یقین ہے لیکن غمگین بیٹھا ہوا. یہ وہ غم ہے جو کہ دل پر سوار کر لینا. تیسرا، دنیا کے عروج، زوال، انقلابات دیکھتا ہے اور یہ نہیں سمجھتا کہ میں نے بھی تبدیل ہو جانا ہے. دنیا میں دیکھ رہا ہے کہ لوگ مر رہے ہیں، انقلابات دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھ رہا کہ میں نے بھی مرنا ہے، میں نے بھی انقلاب میں آنا ہے، میں نے بھی انقلاب کا حصہ بننا ہے. آخرت کے حساب پر یقین ہے پھر بھی عمل چھوڑے ہوئے ہیں. آخرت کے حساب پر یقین ہے نا مجھے آپ کو کہ اللہ نے حساب لینا ہے، پھر بھی عمل چھوڑا ہوا ہے، پھر بھی نماز چھوڑ رہا ہے. جی سستی ہو جاتی ہے، جی نیند آ جاتی ہے. اسی وقت اگر دفتر کا وقت ہو، ابھی پاکستان کا ٹائم وہ جو پہلے نا 1 گھنٹہ آگے بڑھا دیا تھا، 1 گھنٹہ آگے بڑھا دیتے ہیں نا، آگے بڑھا دیتے تو وہ پھر لوگ جلدی نکلتے ہیں. ہمارے ایک ساتھی کی شادی نئی ہوئی تھی، تو 6 ماہ کے بعد اس کی شادی ہوئی.
6 ماہ کے بعد 10 چھٹیاں، 10 چھٹیوں کے بعد وہ بیچارہ پنجاب سے کراچی آ گیا. ہر وقت بیٹھا. ابھی چھٹیوں میں کتنے منٹ رہ گئے؟ 2 مہینے باقی. چھٹیوں میں کتنے منٹ رہ گئے؟ تو انہیں دنوں میں وہ نظام تبدیل ہوا، 1 گھنٹہ آگے کیا نا. تو میرا ایک ساتھی تھا راشد ابو بکر، کہنے لگا یار میرا بس چلے نا، میں وزیر اعظم بن جاؤں اور ٹائم کو 2 مہینہ آگے بڑھا دوں کہ 2 مہینے امتحان ہو جائے تو سیدھا گھر چلا جائے. یہ تو صرف 1 گھنٹہ بڑھا ہے. آخرت کے حساب پہ یقین ہے اور عمل چھوڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں کیا کچھ تھا؟ تو یہ نصیحتیں فرمائی اور اس کے ساتھ فرمایا ان صحیفوں میں سبح اسم ربک الاعلی بھی تھی، اور سبح اسم ربک الاعلی سے لے کے یہ صحف ابراہیم و موسیٰ یہاں تک یہ صورت بھی موجود تھی. یعنی کہ جو ہم نے یہ صورت آج مکمل کی اللہ کی توفیق سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے احسان سے، یہ صورت نہ صرف یہ کہ قرآن میں ہے بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی تھی، یعنی کہ تورات میں بھی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی تھی. یعنی اس صورت کی تلاوت نہ صرف یہ کہ ہم نے کی ہے بلکہ صورت کی تلاوت حضرت ابراہیم نے بھی کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کی ہے، لیکن ہمارے جد امجد، اللہ کے نبی کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کی. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو ہمارے دل میں اتارے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. اللہ جی جو کہا ہے سنا ہے، کہنے والا محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں. اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے، اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے، اپنا تعلق خاص نصیب فرما دیجیے. اے مالک، اپنے پیار کی دولت ہم سب کے دلوں میں اتار دیجیے، اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے، آخرت کی فکر لگا دیجیے. اللہ کے حبیب، اللہ جی اپنے حبیب سے تعلق خاص دیجیے، اپنے حبیب کی محبت ہمارے دلوں میں اتار دیجیے. اللہ اس قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں اتار دیجیے. قرآن سمجھنے والا بنائیے، قرآن پہ عمل کرنے والا بنائیے. اس قرآن کی فکر ہم سب کو نصیب فرمائیے. اس کی محبت ہمارے بچوں کے دل میں اتاریے، ہمارے گھر والوں کے، ہمارے خاندان والوں کے دلوں میں قرآن کی محبت اتار دیجیے. سیکھنے والا بنائیے، سمجھنے والا بنائیے، سمجھانے والا بنائیے. اللہ اس کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائیے. اس کی برکات پورے محلے کو نصیب فرمائیے. اس کی برکات پورے ملک پاکستان کو نصیب فرمائیے. ہمارے اعمال کی نحوست ہے اللہ، اس کی برکات کا ظہور نہیں ہو رہا، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے اس کا ظہور فرمائیے، برکات کا ظہور فرمائیے. جو بیمار ہیں اللہ صحت کلی عطا فرمائیے، جو گھروں میں بیمار ہیں صحت کلی عطا فرمائیے، جو ہسپتالوں میں بیمار ہیں صحت کلی عطا فرمائیے. اے میرے مالک، میرے مالک، ہم سب کی جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائیے. اور نعمان بھائی کے بیٹے عبداللہ کو صحت عطا فرمائیے. لیاسر بھائی کو درین صالح اولاد عطا فرما دیجیے. ہمارے خالد بھائی کی جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائیے. ہمارے ڈاکٹر خالد صاحب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائیے. ان کے بچے کو سچا اور پکا حافظ قرآن بنائیے، دین کی سچی تڑپ بنائیے. ہمارے خالد بھائی کے جو بھی کیسز ہوتے ہیں اللہ جی سب میں عافیت کے ساتھ معاملہ فرمائیے، عافیت سے رہائی نصیب فرمائیے. جو لوگ بھی پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين.